السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، جو بات کے گزشتہ جمعہ شروع ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابیاں حاصل کر لوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے، مگر انسان کے چند ایسے دشمن ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں اور انسان کو بجائے سیدھی راہ پر چلانے کے، صراط مستقیم پر چلانے کے
راستہ بھٹکا کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرات علماء کرام نے ان دشمنوں کی وضاحت فرمائی اور تفصیل سے بتایا کہ دیکھو، دنیا کی محبت تمہاری دشمن ہے اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اور مخلوق کی محبت اور نفس کی شرارتیں یہ تمہارے دشمن ہیں۔ ان کی دشمنیوں کو جانو، پہچانو، معلوم کرو تاکہ ان سے بچنا آسان ہو جائے، ان کی شرارتوں کو تم سمجھ سکو کہ یہ کس طرح دشمنی کرتے ہیں، ان کے دشمنی کرنے کا انداز کیا ہے۔ بظاہر جو کام یہ کراتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اور وقتی طور پر مزہ آنے لگتا ہے، لیکن تمہیں ایک بہت بڑے گڑھے کی طرف ڈھکیل کے لے جا رہے ہوتے ہیں، یہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہوتا، اس لیے پوری ہوشیاری کے ساتھ، پوری عقل مندی کے ساتھ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر کے اور حضرات علماء کے اقوال کو، ان کی نصیحتوں کو سامنے رکھ کر کے اپنے دشمن کو دشمن سمجھنا پڑے گا۔ اور جب آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس آدمی سے مجھے نقصان ہو رہا ہے یا اس چیز سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو پھر انسان کی فطرت ہے، عادت ہے، خصلت ہے کہ وہ اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء نے مثال دے کر کے فرمایا، سانپ کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ انسان کا دشمن ہے، ڈس لیتا ہے اور زہر پہنچا کر کے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچھو انسان کا دشمن ہے، موقع کی تلاش اسے رہتی ہے، موقع ملتا ہے ڈس لیتا ہے۔ تو انسان بچھو سے بھی بچتا ہے، سانپ سے بھی بچتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہے، جب ڈس لیں گے میری جان چلی جائے گی۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا، انسان اپنے جسمانی دشمن کو تو جانتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر انسان کے جو روحانی دشمن ہے، جسمانی دشمن کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ ڈسے گا تو موت آئے گی، جان نکل جائے گی، آدمی دنیا سے آخرت میں پہنچ جائے گا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ موت تو بہرحال آنا ہے۔ تو فرمایا، ڈسنے سے جو موت کا نقصان ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان ان روحانی دشمنوں کے ڈس لینے سے ہوتا ہے۔ کیا ہوگا؟ ان دشمنوں کے ڈس لینے سے جان نہیں بلکہ انسان کا ایمان چلا جائے گا۔ اگر ایمان چلا جائے پھر اس کا دنیا میں آنا بھی بیکار ہے، رہنا بھی بیکار ہے، اور پھر آخرت میں کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔
نہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور اس سے پہلے نہ پل صراط پر سے گزرنا ہے، نہ داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملیں گے، نہ شفاعت کبریٰ ہوگی، نہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا، نہ ترازو میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ جو انسان کی کامیابی کے لیے یہ سب چیزیں ہیں، اور وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، چاہے وہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے۔ لیکن جب یہ روحانی دشمن، دنیا کی محبت، شیطان کے ہتھ کنڈے، مخلوق کی محبت اور نفس کی شرارتیں، یہ جو چار دشمن ہیں، اگر ان کا زہر ہماری روح میں پہنچ جاتا ہے تو پھر ہمارا ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے تفصیل کے ساتھ حضرات علماء کرام نے بتایا کہ دنیا کی محبت کیا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، جس کا مختصر تذکرہ میں نے گزشتہ جمعہ کیا۔ آئیے آج جو ہمارا دوسرا دشمن ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات کرتے ہیں، اور اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، جسے شیطان مردود کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے ہانکا، بھگایا، خارج کیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کے اندر روح پھونکی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو اس وقت ایک شیطان جس نے انکار کیا اور سجدہ نہیں کیا، یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ کا حکم بڑی اہمیت رکھتا ہے، انسان کے نزدیک اللہ ہی کا حکم سب کچھ ہے۔ ہاں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسی لیے فرمایا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ پھر کیا ہے؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں نے اس کے سارے احکام قبول کر لیے، سمجھ میں آئے تو بھی قبول کیے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی قبول کیے۔ ہاں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، پہلے تو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں جیسا کہ وہ ہے، اپنے ناموں کے ساتھ، اپنے صفات کے ساتھ۔ چوہ چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے بارے میں۔ اللہ ایک ہے، آمنت باللہ، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، آمنت باللہ۔ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، وہ رشتہ داری سے پاک ہے، آمنت باللہ۔ اللہ کی ذات پر بغیر چوہ چرا کے ہمارا ایمان، ایسے ہی بغیر چوہ چرا کے اس کے سارے احکامات میں نے قبول کیے۔ اب اس میں ٹانگ اڑانے کی،
اس میں سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات میں، اللہ کے اوامر میں، اللہ کے حکموں میں، اللہ کی شریعت میں، یہ جو قرآن پاک ہے جس کو کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید، یہ سارے کے سارے اللہ کے احکامات ہیں۔ 114 سورتوں کی شکل میں، 30 پاروں کی شکل میں، 6666 آیتوں کی شکل میں جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اس میں رتی برابر بدلنے کی گنجائش نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ دنیا کچھ بھی کہہ لے، ہم اس میں سے جہاد کی آیتیں نکال دیں گے۔ نکال کے کیا کرو گے؟ ہم ان احکامات کو مانیں گے، ان کو نہیں مانو گے، نہیں مانیں گے۔ کس کا نقصان ہے؟ بال برابر بھی اللہ کی عظمت میں رتی برابر، بال برابر، اس کی بڑائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کی عظمت میں، اس کی طاقت میں فرق نہیں آنے والا۔ ہاں، نئی تعلیم کے دل دادا، نیا ماحول، نیا ایجوکیشن، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 3 طلاق کیا ہے؟ یہ تو ظلم ہے عورت پر۔ اور اسلامی جو سزائیں ہیں اس پر اعتراضات کرنے والے، ہمیں معلوم ہے اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے دلائل سے کہ اس نے واقعی زنا کیا ہے، تو دیکھا جائے گا یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے کوڑے لگائے جائیں۔ ہاں، یہ شریعت کے احکامات ہیں، اور کوڑے بھی ایسے کوڑے ایک صحابی پر کوڑے پڑے، چند کوڑے باقی رہ گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا گیا بقیہ کوڑے کس پر لگائے؟ کہا اسے دفن کرو، دفن کر کے اس کی قبر پر کوڑے لگاؤ۔ ہاں، شرعی احکامات میں رتی برابر کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، شریعت کہتی ہے اسے سنسار کرو، پوری قوم ایک جگہ جمع ہو جائے، گڑھا کھود کر کے اسے اندر ڈالا جائے اور اس کا سر باہر رکھا جائے، اور سارے لوگ پتھر اور کنکر مار مار کر اس کا خون بہایا جائے، اس کا سر پھوڑا جائے، اور پھر اسے موت کی گھاٹ اتاری جائے۔ اب دنیا والے کہے شریعت بڑی سخت ہے، نہیں میرے پیارو، یاد رکھو، پھر یاد رکھو، پھر یاد رکھو، شریعت کے جو احکامات ہیں اس میں پورا انصاف ہے، رتی برابر ظلم نہیں ہے۔ اللہ ظلم کرے، نعوذ باللہ،
ہاں ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، کھوٹی ہے، ہماری سمجھ ہی کیا ہے جو اللہ کے احکامات، اللہ کی حکمتیں ہماری عقل سمجھ جائے۔ سارے احکامات من و عن قبول کرنے ہوں گے، ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ لوگ آسانیاں پوچھتے، ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا، کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے، میں روزہ رکھتا ہوں اور مجھے آفس جانا ہے، اور آفس میں وضو کرنے کے لیے کیا مجھے اپنے جوتے اتارنے ہوں گے اور ساکس اتارنے ہوں گے؟ کیا میں ویسے ہی ساکس پر مسا کر کے اور شو پر مسا کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اب بتائیں، گنجائش ہے؟ نہیں ہے۔ آپ اپنی آسانی چاہ رہے ہیں، شریعت کے احکامات کیا ہے وہ دیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں۔ میں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، موزہ اگر آپ پہنتے ہیں چمڑے کا، اس میں احکامات ہیں، اس پر مسا کر سکتے ہیں۔ یہ جو کپڑے کا ساکس ہوتا ہے اس پر مسا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالنا نہیں ہے، اسے یاد رکھو۔ اپنے آپ کو شریعت کے احکامات کے تابع بنانا، یہ مسلمانی ہے۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ یہ ایک حکم کس ہے؟ جسے ہم شیطان کہتے ہیں، شیطان مردود کہتے ہیں، اس نے کتنے احکامات توڑے تھے؟ ایک حکم۔ اللہ نے کہا تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو اس نے کہا کہ ہاں آپ کا حکم میرے لیے تھا کہ میں آدم کے سامنے سجدہ کروں۔ اب اس پہ عقل دوڑائی، کہا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، مٹی اوپر بھی جاتی ہے تو نیچے آ جاتی ہے، اور میں نیچے سے جاتا ہوں تو اوپر جاتا ہوں۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے۔ عقل کا استعمال۔ اللہ نے کہا فخرج فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، نکل جا یہاں سے، قیامت تک تجھ پر لعنت، ایک حکم کے توڑنے پر۔ میرے پیارو، ملائکہ حضر گئے، کب کبھی تاری ہو گئی ملائکہ کے اوپر کہ یا اللہ ایک حکم کے توڑنے پر اتنی بڑی سزا۔ ہاں، ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ کا حکم توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے، یہ کیوں ایسا، وہ کیوں ایسا۔ نہیں میرے پیارو، اللہ کے احکامات کے آگے چور چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ کتابوں میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے، ان کا ایک غلام تھا ایاز۔ اس ایاز کو بڑا درجہ ملا تھا، دوسرے جو درباری تھے ان سب میں زیادہ مقبول تھا بادشاہ کے پاس ایاز۔ اب دوسرے جو درباری تھے وہ ذرا جلتے تھے، ایاز کو کیوں اتنا بڑا مقام مل گیا ہے، ہم بھی تو ہے۔ بادشاہ کی خاص نظر اس پر ہو رہی ہے، ہم پر نہیں ہو رہی ہے، جلنے والے جلتے۔
تو بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ایاز کے سلسلے میں درباری حسد اور جلن رکھتے ہیں. میں ان کو بتاؤں کہ ایاز کے اندر کون سی چیز ہے جس کی بنا پر میں اسے چاہتا ہوں. میں نے اسے خرید کر کے رکھا ہے, میری ایک نظر اس پر رہتی ہے. ایک مرتبہ اس نے ایک ہیرا رکھا اور سارے درباریوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک ہتھوڑا دیا, ہیرا اور ساتھ میں ہتھوڑا. اب ایک ایک کو بلا کر کے کہا کہ اسے توڑو, اسے پھوڑو. اب ہیرا اس کی قیمت تو ہر ایک جانتا تھا. اسے پھوڑنے کے لیے, اسے توڑنے کے لیے, اسے ٹکڑے کرنے کے لیے بادشاہ کہہ رہے ہیں میرا امتحان ہو رہا ہے. درباری سوچ رہے ہمارا امتحان ہو رہا ہے. ایک آیا ہتھوڑا لے کر کے, پوچھا کیا کروں, توڑو. اس نے کہا بادشاہ جہاں پنا یہ تو بہت قیمتی ہے, اس قیمتی چیز کو میں توڑوں؟ نہیں. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں پاس ہو گیا. تو دوسرے نے وہی کہا کہ اتنا قیمتی ہیرا جہاں پنا آپ کا حکم ہو رہا ہے, آپ مذاق کر رہے ہیں. اتنا قیمتی ہیرا کوئی پھوڑتا ہے, توڑتا ہے؟ نہیں. بادشاہ نے کہا اچھا قیمتی ہے, نہیں توڑو گے؟ نہیں. اب وہ خوش ہو گئے, میں پاس ہو گئے. ایسے ہی سارے درباری کچھ ہیلا بہانہ بنا کر کے ہر ایک توڑنے سے منع کر دیتا ہے. باری آتی ہے ایاز کی, ایاز کو بلاتا ہے, ایاز یہ ہتھوڑا لے. اور لوگ کہہ رہے ہیں, درباری کہہ رہے ہیں یہ قیمتی ہیرا ہے, میرا حکم ہے ایاز اسے توڑو. آنکھ بند کر کے ہتھوڑا لے کر کے ایاز نے اس کے چکنے چور کر دیا اور ٹکڑے کر دیے. پورے درباری پریشان, ملامت کرنے لگے, ایاز تو نے یہ کیا کیا, اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا. بادشاہ نے پوچھا ایاز اتنے لوگوں نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا قیمتی ہیرا ہے اور آپ نے اسے ایک دم سے توڑ کر کے ختم کر دیا. تو ایاز نے کہا جہاں پنا سنیے, آپ کا حکم تھا کہ اسے توڑو. میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت آپ کے حکم کی ہے. آپ کے حکم کے آگے یہ اور اس جیسے جتنے بھی ہیرے ہو, اگر ایک نہیں 1000 ہیروں کو پھوڑنے کے لیے آپ حکم دیں تو آپ کا حکم میرے ان ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے. ہاں, بادشاہ نے کہا سن لیا, میرے حکم کی اہمیت ایاز کے اندر ہے. کتابوں نے, بزرگوں نے لکھا ہے انسان کو اگر اللہ کے حکم کی اس طرح قدر دل میں بیٹھ جائے جس طرح محمود کے حکم کی قیمت ایاز کے دل میں بیٹھی تھی, پھر اس کے سامنے دنیا کی لذتیں ہیچ ہے, دنیا کے مزے ہیچ ہے. آدمی اذان سن کر وہ مزے چھوڑ کر کے آ جاتا, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے نماز پڑھو. اب میرے کاروبار کا کیا مزہ, میری ڈیوٹی کا کیا مزہ, میرے دکان کا کیا مزہ, میرے کام کا کیا مزہ. دنیا جائے تو جائے, لیکن اللہ کا حکم ہے, میں اللہ کا حکم توڑ نہیں سکتا. ہاں, اللہ کرے کہ اللہ کی وہ عظمت اور اللہ کے حکم کا وہ وقار ہمارے دل میں بیٹھ جائے
یہ ایک حکم توڑا شیطان نے تو اسے بھگا دیا گیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ تمہارا بھی دشمن میرا بھی دشمن اور تمہارے باپ دادا کا بھی یہ دشمن. کون باپ دادا؟ حضرت آدم اور حوا. جنت میں بھیج دیا اللہ نے آدم اور حوا کو. شیطان نے کیا کیا پتہ ہے؟ معلوم ہے؟ مسلمان ہے، زندگی بھر سن رہے. اللہ سے اس نے درخواست کی کہ ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن قیامت تک مجھے زندہ رہنے کی آپ مہلت دیں. قیامت تک میں زندہ رہوں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، قیامت تک کی زندگی تجھے میں نے بخشی. تو اس نے کیا کیا پتہ ہے؟ قسم کھا کر کے کہا اب میں اس انسان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا اور پھر ان کو جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کروں گا. ہاں اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تو تیری طاقت لگا لے، جتنے ہیلے بہانے ان کو کرا سکتا ہے کرا لے، لیکن سن لے جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیری اطاعت نہیں کریں گے. ہاں میرے جو مخلص بندے جن کے پاس میرا حکم ہی سب کچھ ہوگا ان پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا. ہاں اللہ کی عظمت اگر پہلے ہم دل میں بٹھا لے تو پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان، بہت آسان. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اللہ کے احکامات ہم نہیں توڑیں گے نہیں توڑیں گے نہیں توڑیں گے. دیکھا نہیں آپ نے پڑوس ملک میں کیا ہوا؟ ہاں دیکھتے رہو اور دل میں خوش ہوتے رہو. اسلام کی سربلندی حق ہے. ہاں چاہے جسے بھی کچھ بھی لگتا رہے، ایمان والے کو ایمان کی جو حرارت ہے وہ خوش کرتی ہے. اسلام سربلند ہو کر رہے گا اور باطل کا منہ کالا ہونا ہے اور اپنا پٹارا اٹھا کر کے بھاگنا ہے. وہ بھاگے گا ہی. چند دن دندنائیں گے، چند دن گنتی کے چند دن، پھر جب وقت آئے گا میرے پیارو، ہاں ان الباطل کان زہوقا، باطل کو ختم ہونا ہی ہے. اب جس کو سمجھ میں آ رہا ہے اسے سمجھ میں آ رہا ہے اور جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بس ہنگامے ہی ہنگامے، ہنگامے ہی ہنگامے. وہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. ہاں میرا دل، ایک بہت بڑا طبقہ دنیا کا باطل کی طرف جا رہا ہے. اور سنو جو حق پر ہوں گے وہ قلیل ہی ہوں گے. جیسے 313 قلیل تھوڑے چند، ایسے ہی قیامت کے قریب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے چند ہی ہوں گے. آنے والے دجال کا ساتھ دینے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے چند ہوں گے، چند جن کو گنا جا سکے گا. اور جو دجال کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بھی یاد رکھیں بہت بڑا طبقہ حضرت امام مہدی کا مخالف ہوگا. ہاں جبکہ امام مہدی کی بشارتیں آپ نے سنی ہے، قیامت کے قریب آئیں گے. ان کی مخالفت کرنے والے بھی بہت ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ جنگیں کریں گے. تو آپ یاد رکھیں ہر مسلمان کامیاب ہونے والا نہیں ہے.
وہ مسلمان جو 100% اسلام کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو اس شیطان سے ہم کیسے بچے، اس کے ہتھ کنڈے کیسے ہیں، اور یہ کن کن چیزوں کو رد کر کے بہکاتا ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعوں میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان دشمنوں سے 100% چھٹکارا نصیب فرمائے اور 100% اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔